لیکن یہ جو ملٹری کورٹس کی بات کی، ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا آرٹیکل 6 کا، تو آپ کے خیال میں اتنا افورڈ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں جائے گا، تو اس کے بعد بند گلی میں نہیں چلی جائے گی لیڈرشپ؟ عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب مجھے ویسے پی ٹی آئی والوں کی بھی اس پہ سمجھ نہیں آتی. ملٹری کورٹس پہ عمران خان کا کیس چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں تماشا لگے گا. تو پھر خان صاحب کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوج کی تحویل میں نہ دیا وہ جائے. ایسے ہی میں خیال ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہوا ہے نہ دیا جائے. آپ نے رہنا بھی اڈیالے ہے ادھر ہو جائے. بلکہ دیکھو نا کتنا مذاق بنے گا. میرے اگر ایز اے پاکستانی میں سوچوں تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایک ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے. بیکاز آپ کا پوری دنیا میں مذاق بنے گا کہ سب سے بڑا لیڈر جو ہے پاکستان کا اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں تو ایمنسٹی اس پہ کیا کہے گی، امریکہ کیا کہے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو انٹرنیشنل ہمارے حالات ہیں کہ آج 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں کر سکے. نہیں، کسی یورپی یونین کے لیڈر نے کبھی ان کو کال نہیں کیا. کبھی انہوں نے کال کی مبارک کے لیے یو کے پرائم منسٹر کو اس نے آگے سے جواب نہیں دیا. امریکہ کے پریزیڈنٹ کو تو خیر بھول ہی جائیں انہوں نے کیا کرنا ہے. سو آپ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے اوپر 5 ملکوں کی میٹنگ بلائی، پاکستان کو بلایا نہیں. چائنا نے 10 ملک بلائے سچویشن پہ غور کرنے کے لیے، پاکستان کو نہیں بلایا. سو آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کی حالت تو یہ ہے. سو آپ ملٹری کورٹ میں عمران خان کو بھیج دیں تو اور بڑا غرق ہوگا. کیونکہ خان صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ اگر فوج نہیں بات کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے نہ کرے، میں تو ملک کے لیے بات کرنا چاہتا تھا. لیکن وہاں سے جو کولڈ رسپانس ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم تو ذرا تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرف شاید ابھی یہ سوچ نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹرز جو ہیں وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، تیسرے دن تیسری کرتے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے 1 مہینے میں 4 مرتبہ سٹانس چینج کیا ہے، روز چینج ہو جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہمیں کوئی واضح لائن نظر نہیں ہے. ایک چیز صرف تھوڑی انکریجنگ ضرور ہے کہ پہلے بالکل ہی بلیک اینڈ وائٹ میں لڑائی ہو رہی تھی، اب تھوڑی سی گرے میں انٹر ہوتی نظر آ رہی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ گرے سے نکل کے تھوڑی وائٹ میں آ جائے، تھوڑی کلرفل ہو جائے. لیکن اب یہ واضح ہے کہ خان صاحب کے بارے میں بھی مطلب اداروں کی رائے یہ ہے یا سیاستدانوں کی بھی کہ وہ بھی ایک چیز پہ کھڑے نظر نہیں آتے. مطلب کبھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کریں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں مذاکرات. یہی کہیں گے نا. دیکھیں پالیٹکس بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہوتی، پالیٹکس گرے میں ہوتی ہے. تو عمران خان ایک سٹانس کیوں رکھیں جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ کیا جواب دے گی. تو جو جس قسم کا پھر دوسری طرف سے جواب آئے گا اسی طرح کا نیریٹو شیپ اپ ہوتا جائے گا. سو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا تو پڑے گا. پاکستان میں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو سیاسی بہت زیادہ عدم استحکام ہے، بہت زیادہ معاشی عدم استحکام ہے. اور اب یہ جو حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی صورت میں ہم منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا عدالتی بحران بھی پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے. نہیں، یہ ابھی تو انڈیسائیڈڈ ہے، ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب بھی اس کو نہ کریں جو جوڈیشل پیکیج کی وہ بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک اپنی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی واضح موقف نہیں دے رہے اور خاموش ہیں. چیف جسٹس کو اپنا موقف دینا چاہیے تاکہ یہ گرے جو ہے وہ ختم ہو اور پاکستان میں ایک سرٹنٹی آئے. بیکاز ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، ان کو زبردستی ججز ان کی مرضی کے ایڈ ہاک لگائے جا رہے ہیں، اور حکومت کسی طریقے سے چاہتی ہے کہ یہ چیف جسٹس نہ چلا جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ کہتے ڈیگال نے کہا تھا کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبلس. کوئی آدمی انڈسپینسیبل تو نہیں ہوتا. تو یہ جس طرح جو حقیقتیں ہیں پاکستان میں، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیاسی اور معاشی بحران کافی نہیں ہے، عدالتی بحران بھی کھڑا کرنا چاہیے. اچھا، لیکن اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے ایک چیف جسٹس کو نکال بھی دیں تو بظاہر حکومت نے اس لڑائی میں اپنے آپ کو خود مطلب کود کے لڑائی مزید سنگین کر لی ہے. پہلے ادارے تھے اور پی ٹی آئی تھے ایک دوسرے کے سامنے، اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ عدلیہ ہے اور حکومت ہے آمنے سامنے. تو ایک تو یہ کہ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ادارے کب تک برداشت کریں گے ایسی سچویشن. دیکھیں نا، آپ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے سر پہ کھیل رہی ہے یا ادارے حکومت کے سر پہ کھیل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک انالیسس کیا ہے. ابھی پہلے لڑائی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی عمران خان حکومت اس کے مزے لے رہی تھی ورسز گورنمنٹ، اور ایک دو رویہ تھی. اب انہوں نے پورا وہ کر کے تو اب ایک ٹرائی اینگل میں چلی گئی ہے فائٹ. اب یہ جو سارے ججز ہیں یہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی، اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفریبل بنا کے آپ اسلام آباد کے ججز کو فارغ کر دیں، ان کو بلوچستان بھیج دیں، فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیں، تو پھر وہ کورٹس کیا رہ جائیں گی؟ بیسیکلی تو کنگرو کورٹس بنانا چاہتی ہے نا حکومت. وہ دیکھیں یہ جوڈیشری ریزسٹ کرے گی
اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ پاکستان کی جوڈیشری ہی وہ واحد ادارہ ہے ایک ایسے وقت میں جب میڈیا مکمل طور کے اوپر لیٹ گیا، جب بار کونسلز مکمل لیٹ گئیں، سول سوسائٹی کھڑی نہیں ہوئی، صرف ایک ہی ادارہ ہے جس نے اپنے اختیارات کے لیے، اپنی آئینی حیثیت کے لیے جد و جہد کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جوڈیشری ہے۔ اچھا، لیکن اب یہ جو ماحول بن رہا ہے آپ کے خیال میں، اگر میں واپس اس بل کی طرف آؤں جس کو قانون بنانے کی کوشش ہے، پی ٹی آئی تو چلی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف، الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہے مزید اس کے ریویو کے لیے، تو آپ کے خیال میں کیا ایسی سچویشن بن سکتی ہے، آپ خود بھی لائر ہیں، کہ کیا ایسا بنا ہوا قانون واپس ریورس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز کی نہیں ہے، ہم نے تو صرف تشریح کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ صحیح تشریح نہیں کر سکا۔ تشریح کرنے کا اختیار تو آئین کے تحت سپریم کورٹ کا نا، پارلیمنٹ کا تو اختیار نہیں ہے۔ تو پھر اس اختیار کو کیسے سرپاس کیا؟ دیکھیں، اس کے دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس۔ حکومت جو ہے وہ کیوں یہ نوئنگلی کہ ایک ایسا قانون جو کہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہونا ہی ہونا ہے، وہ کیوں لے کے آئی ہے؟ اس لیے کہ حکومت انٹینشنلی چاہتی ہے کہ یہ لڑائی بڑھے، اور اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے، عطا تارڑ صاحب کے دادا آپ کو معلوم ہے، رفیق تارڑ صاحب پہ الزام تھا کہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے اور وہاں ججوں کو خریدا گیا، پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بار بار بات کی۔ اور اس کے بعد جو ایک تو ان کا یہ ہے کہ شاید ہم جج مینیج کر لیں، اور جج جس طرح کہ سپریم کورٹ کو اپنے مرضی سے ججوں سے پیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر دوسری پھر صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں نکال دے، اور ہم پھر یہ نیریٹو بنا سکیں کہ دیکھیں ہمیں ہر دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ نکال دیتی ہیں۔ سو دیز آر دا ٹو تھیمز جس کے اوپر نون لیگ اس وقت جو ہے وہ پلے کر رہی ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں نا، ہر ایک کو پتہ ہے یہ قانون تو کالعدم ہونا ہے، اس کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر سادہ اکثریت سے جو ہے وہ بدل لیں تو پھر تو عدالتیں ختم ہوگی نا۔ نہیں، یعنی آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ جب یہ جائے گی درخواست تو وہ اس قانون کو اڑا دیں گے؟ وہ اس لیے نا کہ سیدھا سیدھا آرٹیکل 8 کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ سادہ اکثریت سے تو نہیں نا ناکام بنا سکتے، اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن ہے، 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے وہ۔ اچھا، اب لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اب لیکن اگر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ حکومت صرف ڈیلی ٹیکٹکس کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جتنا پرولونگ کر سکے اس مخصوص نشستوں کے نہ ملنے کو، اس کی کیا وجہ، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، حکومت تو جلدی کر رہی ہے، حکومت تو چاہتی ہے کہ فوری طور پہ ملے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ لا سکے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ ابھی تک وہ کر نہیں پا رہے۔ یہ تو ڈسپریٹ ہیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے لا بھی ایک دن میں سارا پاس کیا، یہ آئینی ترمیم بھی اس طرح سے لانا چاہتے ہیں، بٹ یہ لا نہیں پائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ایشوز ہیں ان میں ایک تو دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ بحران بڑھا کے، تو حکومت، اگر میں حکومت میں ہوں تو میں تو چاہوں گا کہ ملک میں پرامن رہیں چیزیں، بحران نہ لگے، نارمل لگیں چیزیں، سو دیٹ کو کانفیڈنس آئے لوگوں کا۔ اگر حکومت ہی 24 گھنٹے بحران بڑے کرنے شروع کر دے، کبھی کہہ دیتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے لگے ہیں، پھر ہم آرٹیکل 6 لگانے لگے، ہم یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے لگے، اس کے نتیجے میں تو ایک بحرانی کیفیت ہی ہے نا۔ تو دس از امپورٹنٹ دیٹ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا پڑے گا۔